أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں تمام اہل ایمان کو دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، میرے تمام بھائیوں کو میں دل کے گہرائیوں سے رمضان المبارک کے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس ماہ مقدس، اس پاکیزہ، اس رحمت اور برکت والے مہینے کے مل جانے پر آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، میرے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، چاہے وہ غزہ، فلسطین یا عراق، لبنان، سوڈان، سعودی، خلیجی ممالک یا میرے پیارے ملک بھارت اور بھارت کے آسام اور کشمیر، جہاں پر کہیں نہ کہیں اہل ایمان خطرے میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، میں تمام اہل ایمان کو دعائیں دیتے ہوئے یہ دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ سب کے لیے اس رمضان کو رحمتوں والا، برکتوں والا رمضان بنائیں، اور اللہ آپ کو اور مجھے اپنی رحمتیں، برکتیں، خوشیاں نصیب فرمائیں. اور رمضان جب اللہ نے دے دیا تو میں دعائیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پوری عبادتیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہوں، تراویح کی شکل میں ہوں، یا خوب سخاوت اور دینے کی شکل میں ہوں، لٹانے کی شکل میں ہو، اللہ جتنی رحمتیں، برکتیں، عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے یارو، آج پیغام رمضان کا جو سلسلہ ہر رمضان میں ہم شروع کرتے ہیں، تقریباً 10 سالوں سے ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم یہ سلسلہ شروع رکھتے ہیں، اور 10 سال تو چینل کو شروع ہونے کو ہو گئے میرا خیال، اور تقریباً 7 یا 8 سالوں سے تو ہم یہ کام کر ہی رہے ہیں. تو آج پہلے پیغام رمضان میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے آپ پر اور مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا. احسان کہہ رہا ہوں میں، احسان کر دیا کہ رمضان کا مہینہ دے دیا. ورنہ گزشتہ کل بھی میرے اپنے محلے میں ایک شخص کی موت ہوئی اور مسجدوں سے اعلان ہوا. ایک دن پہلے بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی، اعلان ہوا، انہیں رمضان نہیں ملا. آپ سوچیں، انہیں رمضان نہیں ملا. اور رمضان جن کو مل جاتا ہے، اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب پیارے نبی 2 مہینہ پہلے سے اگر اللہ سے رو رو کر رمضان مانگتے تھے، یعنی کوئی تو خاص بات ہے رمضان میں. پیارے نبی 2 مہینہ پہلے سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. نبی کی یہ دعا ہوتی تھی، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اتنی برکت عطا فرما کہ بلغنا الی رمضان،
ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو نبی بخشا بخشایا نبی، معصوم نبی، اگر اللہ سے رمضان 2 مہینہ پہلے سے مانگتا تھا، یعنی کوئی تو خاص بات ہے رمضان میں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رمضان قریب آتا تو پیارے نبی کے چہرے پر خوشیوں کے آثار صاف نظر آتے، نبی بہت خوش ہوتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تو پیارے نبی ہم کو جمع کرتے، اور پیارے نبی جمع کر کے رمضان کی اہمیت ہم کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم، اے انسانوں۔ یہاں پر ایک خاص بات دھیان دیں آپ کہ یہاں پر صرف مسلمانوں نہیں کہا گیا، اے انسانوں، یعنی یہ جو مہینہ آ رہا ہے تمام انسانوں کے لیے آ رہا ہے۔ کس لیے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے، اے لوگوں، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی یہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے عافیت ہے، تمام انسانوں کے لیے برکتیں لے کر آئے گا، چاہے وہ کسی ذات اور دھرم کا ہو۔ اور ہم نے محسوس کیا ہے اور اپنے برادران وطن، اپنے ہندو بھائیوں کو بھی بولتے ہوئے سنا ہے کہ رمضان میں بہت برکت ہوتی ہے، دھندے میں، کاروبار میں بہت برکت ہوتی ہے۔ یعنی رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی برکتوں کے اثرات صرف مسلمان یا اہل ایمان نہیں بلکہ غیر مسلم برادران وطن بھی اس برکتوں کو محسوس کرتے ہیں جو رمضان کی برکتیں ہیں۔ تو بڑی عظمت والا مہینہ آیا ہے میرے یارو۔ ایک رات اس میں ایسی ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، یعنی اگر وہ ایک رات مل گئی تو ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ نیکیاں دیتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے، میں فرض کا ثواب دوں گا، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ یعنی مارکیٹ کا دام، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ کا دام بڑھ گیا ہے۔ نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب، فرض پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب۔ تو اب یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، اب نہ کمائیں، اگر بزنس کے مہینے میں اگر بزنس نہ کریں تو پھر انسان تو بے وقوف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کپڑے والا ہے اور کپڑے کے بکنے کا سیزن آیا اور اس میں وہ دکان بند رکھیں، کپڑے نہ بیچیں تو بے وقوف ہے۔ کوئی برف کا بیچنے والا ہے اور وہ مئی کے مہینے میں، گرمی کے مہینے میں برف کی فیکٹری یا برف کا کاروبار، بزنس بند رکھیں تو وہ تو بے وقوف ہے۔ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ کمانے کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن۔ ہر ایک کے لیے سیزن آتا ہے نا، کپڑے والوں کا سیزن آتا ہے، فروٹس والوں کا سیزن آتا ہے، جوتے چپل بیچنے والوں کا سیزن آتا ہے، سموسے بیچنے والوں کا سیزن آتا ہے، ہر ایک کا سیزن آتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مومن کا سیزن ہے رمضان، یعنی نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور سیزن ہے رمضان۔ تو اللہ کو خوب راضی کرو۔ اللہ نے اس مہینے میں ایک ایسی عبادت رکھی ہے، وہ دن میں رکھی ہے، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو کتنی بڑی عبادت! کسی اور عبادت، حج، نماز، زکوٰۃ اور عبادت کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا، لیکن روزے کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ دن میں یہ عبادت ہے اور رات میں تراویح ہے۔ رمضان میں یہ 2 عبادتیں بڑی اہم ہیں، دن میں روزہ، رات میں تراویح۔ تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ نے 1500 نیکیاں رکھی ہے۔ تو رمضان کو قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں، زبان سے غیبت نہ کریں، آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھیں،
ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں۔ جتنی برائیاں ہیں کم از کم رمضان میں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور رمضان کو قیمتی بنائیں، رمضان سے حاصل کریں، اللہ سے لے۔ اور آخری جملہ سنیے، رمضان کو یہ سمجھ کر اس رمضان کو قیمتی بنائیں اور اس میں عبادتیں کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، یہ سمجھ کر اس رمضان میں اہتمام کریں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ سمجھ کر رمضان اگر گزاریں گے تو پھر تراویح پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، عبادتوں کے کرنے میں مزہ آئے گا، روزہ رکھنا آسان ہوگا۔ تو رمضان کو یہ سمجھ کر رمضان گزارے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، میرے مولا نے مجھے یہ رمضان دیا ہے۔ میرے کتنے ایسے ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں یا جاننے پہچاننے والے ہیں، یا کتنے محلے کے لوگ ہیں جو اس رمضان میں دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ رمضان نہیں ملا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ایک رمضان بھی نصیب ہو جائے تو وہ ہزاروں سال کی عبادتوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو سمیٹیے، جتنا نیکیاں کما سکتے ہیں، ثواب کما سکتے ہیں، خوب کمائیے۔ اور یہ بھی جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے پورا رمضان مانگو، پورا۔ اللہ شب قدر بھی دے، اخیر عشرہ بھی دے دے، لیلۃ الجائزہ بھی دے، اور وہ دن جس دن تو بڑا خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے رمضان کے روزوں اور رمضان کی تراویح اور رمضان کی عبادتوں کے بدلے میں نے میرے بندوں کی مغفرت کر دی، آج ان کو بخش دیا، آج ان کو معاف کر دیا۔ میرے مولا وہ خوشیوں والا دن، وہ عید کا دن، وہ انعام کا دن بھی ہمیں نصیب فرما۔ تو اللہ سے خوب دعائیں کرے۔ بہت بہت رمضان کی آپ تمام کو مبارکباد۔